بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا کی آرزو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک نیزے کی نوک پر ہے۔ پڑھو ہر دم درود، اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ حضرات محترم، یہ سب خالق کی کائنات کی قدرتیں اور اس کی بے نیازیاں ہیں کہ جس سے چاہتا ہے وہ امتحان لیتا ہے، مگر ہم تو یہی جانتے ہیں کہ مولا قہار بھی تو ہے، جبار بھی تو ہے، کبھی نیزے کی نوک پہ چڑھا دیتا ہے۔ ادھر سر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیزے کی نوک پر ہے۔ جب خیموں سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میدان کارزار میں پڑی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، تو بنت علی سخت زبان بولی، ارے ظالم ابن سعد، شرم کر، خدا تیرا کھانا برباد کرے، تو اسی جگہ غرق ہو جائے۔ کیا تجھے کوئی لحاظ نہیں؟ جس سینے پر تو گھوڑے دوڑا رہا ہے، اس سینے اقدس کو نبی بوسے دیتے رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی گھرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھے اور قریب تھا کہ شمر پر تلوار مار کر اس کا خاتمہ کر دیتے کہ کمزوری اور نکاہت سے زمین پر تشریف لے آئے۔ شمر کو پتہ چلا کہ یہ امام حسین کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اسے بھی قتل کر دو تاکہ حسین کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن ابن سعد نے منع کر دیا کہ یہ فیصلہ یزید خود کرے گا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار فتح کی خوشیاں منا رہے تھے۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریبہ قیامت سے کم نہ تھی، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار رات حضرت زینب اور بی بی شہربانوں پر قیامت کی گھڑی بن گئی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، پہلی رات بھرا حسین باجوں جانے رب کیوں بہن گزار دیے، روزے محشر تھی ود او شب فرقت جند لباں تے بہن دکھیار دی۔ سید چھاننی تیرہ دنال ہویا، سینہ چم دی اتے پکار دیے، ویرن بول ایک وار میں بہن صدقے رو رو اکھیوں خون بہان دیے۔ ساری رات خیموں سے سسکیوں کی آوازیں آتی رہی، بڑی مشکل سے صبح ہوئی، ہر طرف روشنی پھیلی۔ دن چڑھنے پر عمر سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پشت پر حرم نبوت کو سوار ہونے کا حکم دیا گیا، نرم و نازک ہاتھوں کو رزیوں سے جکڑ دیا گیا۔ چنانچہ اہل بیت کا یہ قافلہ اپنے شہیدوں کے روحوں پر فاتحہ پڑھتا ہوا میدان کربلا سے رخصت ہوا، اور ہولی جگر گوشے بطول کا سر نیزے پر اٹھائے اسیران حرم کے اونٹوں کے آگے آگے تھا۔ یہ دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لاڈلی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیتاب ہوں گی، اور مدینے کی طرف منہ کر کے دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کر کے عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ دیکھیے آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں میں آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پردیس میں ہمارا کوئی فریاد کس نہیں۔ سیدہ کے اس بیان پر کوئی دوست دشمن ایسا نہ تھا جو ابدیدہ نہ ہوا ہو۔ اسیران اہل بیت کا قافلہ آہستہ آہستہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور ایک شام ایسی بھی آئی کہ قافلہ کوفہ میں پہنچنے ہی والا تھا کہ سیدہ کی نظر اٹھی، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بوڑھی مائی آواز دیتی آ رہی ہیں، اے قافلے والو ذرا رکو۔ عمر سعد کہنے پر قافلہ رک گیا۔ عمر سعد نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے اس قافلہ کے سردار سے ملایا جائے۔ وہ بوڑھی سیدہ زینب کے قریب آئیں، دیکھتے ہی قدموں میں گر پڑی۔ سیدہ نے پوچھا، اماں جان، اس پردیس میں مدینے کے مظلوموں سے کیا کام پڑ گیا؟ مائی نے عرض کی، سیدہ غریب ہوں، محتاج ہوں، مگر دل میں اہل بیت کی محبت ضرور ہے جو مجھے کھینچ کر یہاں لے آئی ہے۔ یا سیدہ، چند سوکھی روٹیاں اور پانی ہے، اگر قبول کر لو میرے لیے اس میں نجات ہے۔ سیدہ زینب نے اس بوڑھی مائی کا نذرانہ عقیدت قبول کیا تو ساتھ ہی سیدہ حیران ہو گئی،
آخر کیا بات ہے کہ یہ بوڑھی بار بار میرے چہرے کو دیکھ رہی ہے؟ پوچھا اے بوڑھی مائی کیا وجہ ہے تو بار بار میری طرف دیکھتی ہے؟ عرض کی سیدہ ایک عرصہ گزر گیا کہ میں اللہ کے رسول کی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جھاڑو دیا کرتی تھی، میں آل رسول کے گھر کی خادمہ تھی۔ بیٹی میں تجھے اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ ان دنوں زہرا کی گود میں ایک بچی تھی جسے کبھی کبھی میں اٹھایا کرتی تھی۔ یہ سنا تو سیدہ کا دل بے قابو ہو گیا، آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ بوڑھی مائی نے پوچھا سیدہ روتی کیوں ہو؟ فرمایا مائی جس زہرا کی جائی کا تو ذکر کر رہی ہے وہ بے وطن زینب میں ہی ہوں۔ جب اس بوڑھی نے یہ الفاظ سنے تو رہا نہ گیا، تڑپ کر زمین پر گر پڑی۔ سیدہ نے سہارا دیا، مائی نے زینب کو سینے سے لگا لیا، عرض کی اے نبی کی نواسی میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتی ہوں کہ جب کل قیامت کے دن میں بے سہارا ہوں تو مجھے بھول نہ جانا اور مجھ گناہگار کو بھی اپنی چادر تطہیر کے سائے میں جگہ دینا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بوڑھی مائی جا، اے بوڑھی مائی جا، خدا تیرا بھلا کرے، تو نے اس جنگل بیابان میں ہم مظلوموں کی مہمان نوازی کی، میری دعا ہے خدا تجھے دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے۔ پھر یہ قافلہ جدا ہونے کو تھا کہ اس بوڑھی مائی کی ایسی چیخ نکلی کہ اپنی جان سیدہ کے قدموں پہ جان قربان کر دی۔